السلام علیکم دوستو، لا ود عمرانی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پی پی سی پاکستان پینل کوڈ 1860۔ آج ہم پاکستان پینل کوڈ کی انٹروڈکٹری چیپٹر پڑھیں گے جو کہ سیکشن 1 سے لے کر سیکشن 5 تک ہے۔ ٹاپک اسٹارٹ کرنے سے پہلے تھوڑا سا پی پی سی کے بارے میں جانیں کہ پی پی سی کب اور کیسے آیا۔ جب برصغیر پاک و ہند پر برٹش گورنمنٹ کی حکومت تھی تو اس وقت ایسا کوئی لا نہیں تھا جس کی بنیاد پر آفینڈرز کو ایکول طریقے سے سزائیں دی جائیں۔ یعنی اگر کسی مجرم نے دہلی میں چوری کا جرم کیا تو اس مجرم کو دہلی کے جج نے 6 سال کی سزا سنا دی۔ اگر کسی مجرم نے ممبئی میں چوری کا جرم کیا تو اس مجرم کو ممبئی کے جج نے 8 سال کی سزا سنا دی۔ یعنی ایسا کوئی لا نہیں تھا جس کی بنیاد پر آفینڈرز کو ایکول طریقے سے سزائیں دی جائیں۔ تو برٹش گورنمنٹ نے سوچا اب ایسا کوڈیفائڈ لا بننا چاہیے جس کی بنیاد پر آفینڈرز کو ایکول طریقے سے سزائیں دی جائیں۔ ایسے لاز بنانے کے لیے برٹش گورنمنٹ نے 1834 میں ایک لا کمیشن جوڑی جس کے ہیڈ تھے مسٹر لارڈ ٹی بی مکولے۔ جیسے بیسک پرنسپلز کمیٹی کے ہیڈ تھے مولوی تمیز الدین، اسی طرح مسٹر لارڈ ٹی بی مکولے لا کمیشن کے ہیڈ تھے۔ لا کمیشن نے اپنا پہلا ڈرافٹ 1837 میں پیش کیا۔ ہمیشہ کوئی بھی قانون پارلیمنٹ سے پاس ہوتا ہے تو لا کمیشن نے اپنا پہلا ڈرافٹ برٹش پارلیمنٹ میں پیش کیا۔ برٹش پارلیمنٹ نے اس پہلی ڈرافٹ کو ریجیکٹ کر دیا اور اس میں مزید امینڈمنٹس اور مزید ایڈیشنز کرنے کا کہا گیا۔ اس کے بعد دوسرا ڈرافٹ 1850 میں پیش کیا گیا، وہ بھی ریجیکٹ کر دیا گیا۔ اس کے بعد فائنلی 6 اکتوبر 1860 کو یہ لا آئی پی سی کے نام سے منظور ہوئی، یعنی انڈین پینل کوڈ کے نام سے منظور ہوئی۔ اس کے بعد پاکستان آزاد ہوا۔ پاکستان نے آئی پی سی میں امینڈمنٹس کر کے اس کا نام پی پی سی رکھ دیا، یعنی پاکستان پینل کوڈ 1860 رکھ دیا، اور اس میں کچھ اسلامک ایڈیشنز بھی کی گئیں۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں ٹاپک۔ ہمیشہ کسی بھی ایکٹ کا سیکشن یا آرٹیکل 1 اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ میں کون ہوں اور میں کہاں کہاں ایکسٹینڈ ہوں گا۔ سیکشن 1 کہتا ہے کہ ٹائٹل اینڈ ایکسٹینٹ آف آپریشنز آف دا کوڈ، دس ایکٹ شل بی کالڈ دا پاکستان پینل کوڈ اینڈ شل ٹیک افیکٹ تھرو آؤٹ پاکستان۔ اس ایکٹ کا نام پاکستان پینل کوڈ ہوگا اور یہ پورے پاکستان میں اپلیکیبل ہوگا۔ اب سیکشن 2 کہتا ہے کہ پنشمنٹ آف آفینسز کمیٹڈ ود ان پاکستان، ایسے جرائم جو پاکستان میں ہوئے ہوں ان کی پنشمنٹ۔ Every person shall be liable to punishment under this code, not otherwise for every act or omission contrary to the provisions thereof, of which he shall be guilty within Pakistan۔ ہر وہ شخص پنشمنٹ کے لیے لائبل ہوگا اس کوڈ کے تحت اگر یہ کوڈ کسی کام کو کرنے کے لیے کہے یا کسی کام سے روکے، اس کے اگینسٹ میں کوئی بھی گیا تو وہ پنشمنٹ کے لیے لائبل ہوگا اور وہ گلٹی تصور ہوگا۔ فار ایگزامپل، اگر یہ لا کسی کام کو کرنے کے لیے کہتا ہے، یعنی اگر یہ لا کہتا ہے کہ اگر سگنل اسٹاپ ہو جائیں تو آپ نے اپنی گاڑی اسٹاپ کرنی ہے، آپ نے سگنل بلاک نہیں کرنا ہے، یعنی لا نے کسی کام کو کرنے کے لیے کہا ہے پھر بھی آپ وہ کام نہیں کرتے ہیں، اگر سگنل اسٹاپ ہو جاتے ہیں پھر بھی آپ گاڑی چلاتے ہیں، آپ نے لا بروک کیا اور آپ پنش کے لیے لائبل ہوں گے۔ اگر یہ لا کسی کام سے روکے کہ آپ ایسا نہ کریں پھر بھی آپ ایسا کریں گے تو پھر بھی آپ گلٹی تصور ہوں گے اور آپ پنشمنٹ کے لیے لائبل ہوں گے۔ فار ایگزامپل، اگر یہ لا کہتا ہے کہ آپ مرڈر نہ کریں، آپ چوری نہ کریں، آپ کسی کو ٹارٹ نہ کریں، ایسے بہت سے مسائل ہیں، بہت سے جرائم ہیں، یہ آپ نہ کریں پھر بھی آپ کرتے ہیں تو آپ پنشمنٹ کے لیے لائبل ہوں گے انڈر دس کوڈ۔ اب سیکشن 3 کہتا ہے کہ پنشمنٹ آف آفینسز کمیٹڈ بیانڈ وچ بائی لا میں بی ٹرائڈ ود ان پاکستان، ایسے جرائم جو ملک سے باہر ہوئے ہوں لیکن کسی لا کے تحت ان کا ٹرائل پاکستان میں چلے۔ Any person liable by any Pakistan law to be tried for an offence committed beyond Pakistan shall be dealt with according to the provision of this code for any act committed beyond Pakistan in same manner as if such act had been committed within Pakistan۔
اگر کوئی شخص ملک سے باہر جرم کرتا ہے لیکن اس کا ٹرائل کسی لا کے تحت پاکستان میں چلتا ہے تو اس کا ٹرائل اس کوڈ کے تحت چلے گا اور اس کو ایسے ہی سزا دی جائے گی جیسے اس نے پاکستان میں جرم کیا ہو۔ اب سیکشن 4 کہتا ہے کہ ایکسٹینشن آف کوڈ ٹو ایکسٹرا ٹیریٹریل آفینسز۔ The provision of this code apply also to any offense committed by any citizen of Pakistan or any person in the service of Pakistan in any place without and beyond Pakistan. Any person on any ship or aircraft registered in Pakistan wherever it may be. یہ کوڈ ملک کے باہر کے جرائم پر بھی ایکسٹینڈ ہوگی۔ اس کا جو ہے نا ایکسٹینشن ملک سے باہر بھی ہوگا، لیکن کیسے ہوگا؟ اگر کوئی سٹیزن آف پاکستانی ملک سے باہر جرم کرتا ہے یا ایسا کوئی شخص جرم کرتا ہے جو پاکستان کے کسی سروس میں کام کرتا ہو، یا ایسا کوئی شخص جرم کرتا ہے جس نے پاکستان کے کسی شپ میں جرم کیا ہو یا کسی ایئر کرافٹ وغیرہ میں جرم کیا ہو، پھر چاہے وہ ایئر کرافٹ کسی بھی ملک میں ہو۔ فار ایگزامپل، اگر PIA پاکستان انٹرنیشنل ایئر دبئی میں ہے تو اس کے اندر کسی شخص نے کسی کو کل کر دیا، کسی کو شوٹ کر دیا، کسی کو مار دیا، تو وہ پاکستان کے لیے پاکستان کا اوفینڈر ہوگا اور وہ سزا کے لیے لائبل ہوگا پاکستان میں۔ اب سیکشن 5 کہتا ہے کہ certain laws not to be affected by this act۔ کچھ لاز ہیں جو اس ایکٹ سے افیکٹڈ نہیں ہوں گے۔ Nothing in this act is intended to repeal, vary, suspend or affect any of the provisions of any act for punishing mutiny and desertion of officers, soldiers, sailors or airmen in the service of the state or of any special or local law۔ یہ کسی بھی قسم کے ایکٹ پر انٹینڈ نہیں ہوگا یا کسی ایکٹ کے کسی بھی پروویژن کو سسپینڈ نہیں کرے گا اگر وہ کسی آفیسرز کے لیے بنائے گئے ہوں، کسی سولجرز کے لیے، کسی سیلز مینز کے لیے، کسی ایئر مین کے لیے، اگر پاکستان کے کسی بھی سروس کے لیے بنائے گئے ہوں۔ فار ایگزامپل، اگر پاکستان آرمی اپنے لیے ایک لا بناتا ہے کہ ہمارے ملک کا کوئی بھی سپاہی یا آفیسر غداری کرتا ہے تو اس کے لیے یہ سزا ہوگی، وہ سزا اس PPC میں نہیں لکھا ہوا ہو تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ PPC نے تو اس کو یہ سزا نہیں دی تو وہ کیوں دے رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے لیے ایک اسپیشل طریقے سے لاز بنائے ہوئے ہیں اور وہ لاز اس PPC کی وجہ سے افیکٹڈ نہیں ہوں گے۔ تھینک یو۔